سلام ما به خدیجه که اسوه تقوا، درود ما به خدیجه که مادر زهرا. تاریخ اسلام میں کسی خاتون کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جیسا مقام حاصل کر سکے۔ ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ام المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ ائمہ علیہم السلام کی ماں بھی ہیں۔ ان کے بلند اعلیٰ انسانی اقدار اور اعلیٰ صفات کی بنا پر یہ شرف انہیں رب العزت نے عطا کیا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وفات کے کئی سال تک گریہ کرتے رہے، اور جب بھی ان کا نام آتا تھا پیغمبر خدا گریہ کرتے ہوئے ان کی صفات بیان کرتے تھے۔ ہم ان کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ ان کا بلند مقام اور اعلیٰ خصوصیات ہیں۔ بلند مقام کے لحاظ سے ہم ان کے 7 صفات کو بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے جو ان کو خصوصیت حاصل تھی۔ نمبر 1، آپ خدا کی طرف سے برگزیدہ شخصیت تھیں۔ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ ہستی تھیں، اسی طرح جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی برگزیدہ شخصیت میں سے تھیں۔ اسی طرح خدا اور جبریل کی جانب سے آپ کو سلام نصیب ہوا، جن کو عزت و شرف یہ کا ان کا مقام یہ دیکھیے کہ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے ان کو سلام بھیجا ہے۔ جب معراج سے واپس آئے پیغمبر خدا تو اس وقت اللہ نے ان کو سلام بھیجا تھا، تو حضرت سیدہ نے اس سلام کا جواب کچھ اس طرح دیا: وَهُوَ السَّلَامُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْهُ السَّلَامُ وَإِلَيْهِ السَّلَامُ، کہ پروردگار کو بھی اسی لمحوں میں اسی انداز میں یاد فرمایا کہ جس طرح اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یاد فرمایا۔ تو اس وقت جناب سیدہ نے فرمایا کہ وہ خود سلام ہے، وہ سلامتی کا منبع اور مرکز ہے، میری طرف سے بھی ان کو سلام ہو، اور جو سلام پہنچانے والے جبریل امین ہیں ان پر بھی میرا سلام ہو۔ تیسری جو خصوصیت ہے جناب سیدہ کو حاصل تھی وہ فرشتوں کے سامنے خداوند کریم کا فخر و مباحات کرنا ہے۔ فخر کے ساتھ پروردگار عالم فرشتوں کے درمیان جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تعارف فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرشتوں کے درمیان میں جب تعارف ہوا تو رب العزت نے فخر کے ساتھ کہا، دیکھو یہ کیسی باعظمت خاتون ہے جس نے اسے احتیاج ہونے کے باوجود مال تجارت کو، اپنا سارے مال کو اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کر دیا، مشکلات کو برداشت کیا، لیکن پیغمبر عظیم الشان کے مشن کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم اس پر فخر و مباحات کیا کرتے تھے۔ اور ان کو جو چوتھی خصوصیت حاصل ہے ان کے نسل مبارک سے ائمہ علیہم السلام کو وجود ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پیغمبر عظیم الشان ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ کی ماں بہت عظمت کی مالک تھیں، کیونکہ ان کا جو بطن مبارک ہے وہ امامت کے لیے ظرف تھا۔ ان بطن امک کان للام للامامۃ وعاء، تو ان کا جو بطن مبارک ہے وہ امامت کے لیے ظرف تھا۔ اور جو 5ویں جو فضیلت حاصل ہے وہ کمال انسانیت ہے، یعنی فخر انسانیت کے لیے اپنے مال کو قربان کر دینا یہ کمال انسانیت ہے۔ اسی طرح بہشت کے مقربین میں شمار ہونا بھی ان کی بلند خصوصیات میں شامل ہے۔ اور نمبر 7، اصحاب اعراف میں بھی ان کو شمار کیا گیا ہے۔ ایک جملہ ایک موضوع کا اور اس کی تفصیل کا طالب ہے۔ اسی طرح جو ان کو جناب سیدہ کے جو شخصیت کے دوسرا پہلو ہے ان کی بلند فکری اور بلند خیالی ہے۔ یہ بلند خیالی ہی تھی کہ پیغمبر عظیم الشان کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتی ہیں، اپنے مشن کو قربان کرتی ہیں، اپنے مال تجارت کو قربان کرتی ہیں۔ انہی میں سے ایک پختہ ایمان اور راسخ عقیدہ تھا۔ پختہ ایمان کی بلندی تھی اور ان کے اندر یہ عقیدہ راسخ تھا
کہ تمام سختیوں کو برداشت کرتی ہیں، شیب ابی طالب کی مشکلات کو برداشت کرتی ہیں، ان کے طعنے برداشت کرتی ہیں، اپنی قریش کی عورتوں کے طعنے برداشت کرتی ہیں، لیکن ایمان اتنا پختہ راسخ ہو چکا تھا کہ پیغمبر کے لیے کوئی بھی بات سننا گوارا نہیں کیا، ان کی شان مبارک پر کوئی گستاخی برداشت نہیں کی، خود کو جدا کر لیا ان سے، لیکن اپنا عقیدہ مستحکم کرتے ہوئے اپنا سب کچھ پیغمبر عظیم الشان کے لیے قربان کیا۔ اسی طرح نجابت اور پاک دامنی بھی انہی کا شیوا تھی۔ یہ نجابت اور پاک دامنی ہی تھی کہ ان کے بطن مبارک سے ائمہ علیہ السلام کا وجود ہے۔ اپنے مال کثیر کو خرچ کر کے خیر کثیر کو حاصل کرنا، یہ ان کی باقیدگی اور بلند نجابت تھی۔ اسی طرح جو تیسرا جو اس کا جو پوائنٹ ہے وہ حق شناسی اور حق گوئی تھی۔ اپنے دور میں صدیقہ کہلاتی تھیں کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولا کرتی تھیں۔ جن کے لیے صدیقہ کا لفظ بولا گیا ہے ان کے لیے صدیقہ کا لفظ استعمال کرتے ہی نہیں ہیں، دوسروں کے لیے صدیقہ کا لفظ استعمال کرنا مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے، حالانکہ وہ اس کردار کی اور اس صفات کی حامل نہیں تھیں۔ اور جو ان کے اندر ایک اور خصوصیت پائی جاتی تھی وہ ایثار و فداکاری تھی۔ فداکاری کے ذریعے سے، اپنے ایثار کے ذریعے سے اسلام کے لیے اپنے وجود کو مختص کر دیا تھا۔ شیب ابی طالب سامنے ہیں آپ کے، اور کفار کی عورتوں کے طعنے بھی آپ سامنے ہیں، اور اسی طرح پیغمبر عظیم الشان کے لیے ہر مشکلات کو برداشت کر کے ملکۃ العرب ہوتے ہوئے بھی، عرب کی سب سے عظیم خاتون کے ہوتے ہوئے بھی عظیم الشان پیغمبر کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور آخر میں جناب سیدہ کا اپنے شوہر کے لیے فداکاری تھی، ان کا حسن سلوک تھا اپنی آخری زندگی میں۔ پھر بھی دیکھیں ایک خاتون کا اپنے شوہر کے لیے کچھ حجتیں ہوتی ہیں، کچھ طلب اور طلبگاری بھی ہوتی ہے، تو وہ اپنے شوہر سے کچھ طلب بھی کر سکتی ہیں، لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے یہ کتنا مقام و شرف ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے شرم محسوس کر رہی ہیں جب وصیتیں کرتی ہیں اپنی بیٹی کو اور اپنے شوہر نامدار کو۔ انہی میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اپنے شوہر کو کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے میں اپنے شوہر سے طلب کروں۔ اپنی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں اپنے بابا کو کہہ دیں کہ مجھے کعبہ کے اندھیری سے خوف آتا ہے، لہٰذا اپنا پیراہن مجھے عطا کر دیجیے گا۔ اپنا وہ نورانی پیراہن جس وقت آپ نے جس جو رواحی کے وقت آپ نے اپنے پہنا تھا وہی پیراہن مجھے عطا کر دیجیے گا تاکہ میرا قبر میں خوف دور ہو جائے۔ کتنا بعظمت خاتون تھی۔ جب یہی ظاہر ہے کہ اب یہی خصوصیات ہوں گی تو پیغمبر عظیم الشان کے لیے غم کا سال قرار نہیں پائے گا۔ پیغمبر عظیم الشان اعلیٰ صفات کے حامل، وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی کے مصداق پیغمبر، وہ مبالغہ سے کام نہیں لیتے۔ وہ جب عام الحزن قرار دیتے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی اسی تعصی میں، اسی وسیلے میں اور اسی طرز عمل کو دیکھتے ہوئے، پیغمبر عظیم الشان کے اس نمونہ عمل کو دیکھتے ہوئے سنت رسول تو یہی ہونی چاہیے تھی کہ جناب سیدہ کے وفات پر غم کا سال قرار دیا جاتا۔ ان کے وفات پر کم از کم ان کے دن کو تو غم کا دن کا قرار دے سکتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے اس عظیم خاتون کو بھلا دیا۔ میری دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں صحیح معنوں میں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔